یہ کہانی ہے دو دوستوں کی جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک بار وہ دونوں کسی کام کے لیے شہر گئے اور واپس اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے۔ ان کو گاؤں تک پہنچنے کے لیے ایک گھنے جنگل سے گزرنا تھا۔ جب وہ اس جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک دوست کو پیاس لگی اور وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے راستہ بھول گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد شام ہوگی، رات ہونے ہی والی تھی۔ دونوں کی نظر ایک غار پر پڑی جو پیڑوں سے گھری ہوئی تھی چاروں طرف۔ دونوں نے سوچا کہ یہی جگہ ٹھیک ہے رات گزارنے کے لیے۔ دونوں نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی، اس غار کے اندر گئے اور آگ جلا کر وہاں پر بیٹھ گئے۔ رات کا وقت تھا، غار کے اندر آگ جاری تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، باہر ہر طرف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں میں سے جو ایک دوست تھا وہ اندر ہی اندر ڈرا تھا، کیونکہ اس نے بھوت پریتوں کی کافی کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ رات کے وقت بھوتوں کی بھیانک آتمیں اٹھتی ہیں، اگر کوئی ایسا بھٹکا ہوا آدمی مل جائے تو اس کو نہیں چھوڑتی۔ جب اس نے بھوت پریتوں کی بات اپنے دوست سے کری تو اس کے دوست نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تو نے کبھی بھوت پریت کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میرے کچھ جان پہچان کے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ اس کے دوست نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، یار ایسی سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کیا کر، اب تم سو جا اور مجھے بھی سونے دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر کے اس کا دوست وہیں پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں سو گیا۔ لیکن وہ جو اندر سے ڈرا ہوا تھا وہ لیٹ تو گیا اسے، لیکن اس کے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی ہے جو مجھے چھپ کر کے کہیں سے دیکھ رہا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے کچھ پرچھائیاں بن رہی تھی وہاں پہ پتھروں پر۔ وہ اس سائے کو دیکھ کر بھی ڈرا تھا، لیکن کچھ وقت چلتا رہا، وہ تھکا ہوا تھا اور اس کو نیند آ گئی۔ نیند آنے کے کچھ دیر کے بعد اس کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اس نے ایک بہت ہی بھیانک سایہ دیکھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ اندر سے ڈرتا جا رہا تھا وہ سایہ اس کے پاس اور آتا جا رہا تھا اور بڑا ہوتا جا رہا تھا، اور اس سائے میں ایک ہاتھ اس کو نظر آیا جس کے بڑے بڑے ناخن تھے۔ وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھتا چلا گیا اور اس کے گلے تک پہنچنے والا تھا، اور وہ ڈر کر ایک دم سے اٹھ گیا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا جو سو رہا تھا، اس نے پکڑ کر اس کے زور سے اٹھایا اور پھر اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا دوست پھر ہنسنے لگا۔ پھر اس کے دوست نے اس کو کہا، اب اگر تمہیں دوبارہ سے وہ سایہ نظر آئے تو تم وہی کہیے جو میں تجھے کہہ رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں وہ بھوت پریت آپ کا کیا بگاڑتے ہیں۔ تو نے اپنے اندر ہی اندر بیٹھتا، میں تم سے نہیں ڈرتا، سامنے آ۔ اس کے دوست نے ویسا ہی کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ سے وہی سایہ اس نے بھیانک دیکھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ اس بار اس پریت سے ڈرا نہیں، لیکن اپنی پوری ہمت جٹا کر کے اس نے وہی کہا، میں تجھ سے نہیں ڈرتا، ہمت ہے تو سامنے آ۔ میں تجھ سے نہیں ڈرتا، ہمت ہے تو سامنے آ۔ میں تجھ سے نہیں ڈرتا، ہمت ہے تو سامنے آ۔ جیسے جیسے وہ یہ بولنے لگا تو وہ بھوت پریت چھوٹے ہونے لگے، سایہ چھوٹا ہونے لگا اور اس سے دور ہونے لگا۔ وہ بولتا رہا، وہ پیچھے ہٹتا رہا، آہستہ آہستہ وہ دکھنا بند ہو گئی۔ بالکل ایسا ہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جتنے بھی ڈر ہیں، اس سے جتنا بھی ڈرتے ہیں، ہم کہیں چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ جو ڈر ہے اتنے ہی بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر کے ڈروں سے نہیں ڈرتے، ان کا سامنا کرتے ہیں، تو دنیا کا ایسا کوئی بھی ڈر نہیں جو کہ ہمیں ڈرا سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔